بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ عرصہ قبل میں نے ایک ویڈیو دیکھی یوٹیوب کے اوپر کہ ایک عورت ہے، وہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دے رہی ہے اپنے طریقے سے، ہاتھوں کو ایسے اوپر کیا ہوا ہے اور سر کو ایسے بلند کر کے سینہ چوڑا کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دربار پر حاضری دے رہی ہے۔ وہ ویڈیو بڑی گردش میں چل رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ اس کے اوپر انشاءاللہ ایک بیان کریں گے۔ پھر میرے ذہن سے وہ بات نکل گئی۔ پھر کچھ دنوں بعد میں نے دوسرے بندے کی ویڈیو دیکھی، وہ بھی اس عورت کی طرح، اس عورت کے طریقے کو فالو کرتے ہوئے وہ بھی اسی طرح روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں اس طرح سے حاضری دے رہا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو، ایک ہاتھ کو اوپر کر رہا ہے اور سینہ چوڑا کر کے گردن کو اوپر کر کے اسے حاضری دے رہا ہے دور سے۔ ٹھیک ہے، میں نے یہ دو ویڈیو دیکھی۔ پھر ایک اور ویڈیو دیکھی کہ ایک فوجی تھا، وہاں پر ٹائٹل میں لکھا تھا کہ ایک فوجی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار پر حاضری دینے کا انوکھا انداز۔ وہ کیا کر رہا تھا کہ جس طرح فوجی پاؤں اٹھا کر اپنے کسی سر کو یا کسی جنرل کو سلام کرتے ہیں، سلیوٹ کرتے ہیں سینہ چوڑا کر کے، زمین کو پاؤں پہ مار کے، اسی طرح وہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک جا کر وہ فوجیوں کی طرح چل کر اپنے پاؤں کو زمین میں مار کر اور سینہ چوڑا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں حاضری دے رہا اور سلیوٹ کر رہا ہے۔ پھر وہ ویڈیو جو ہیں بہت گردش میں چل رہی ہیں، بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہیں سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر۔ تو لوگ ان کو دیکھتے جا رہے ہیں، اور جو حج کے اوپر حج کے لیے جا رہے ہیں اور عمرے کے لیے جا رہے ہیں، وہ وہاں پر جا کر ایسی ویڈیوز بنا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ایک بات کو نوٹ کریں، خدا را اپنے طریقوں سے دین کو نہ چلائیں، اپنے طریقوں سے نہ چلائیں۔ ہر کام کا الحمدللہ، ہر کام کے لیے شریعت نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ یہ کام اس طرح سے ہوگا، یہ کام اس طرح سے ہوگا۔ یہ جو آپ نئے طریقے دین کے اندر لے کر آ رہے ہیں، اس کی ویڈیوز بنا رہے ہیں، یہ شیطان کے بھٹکانے کا طریقہ ہے۔ یہ دین کے اندر اس کی کوئی جگہ نہیں ہے، دین کا کوئی حصہ نہیں ہے اس کے اندر کہ آپ اپنے طریقوں سے جو عمل آ رہا ہے من کے اندر وہ آپ کر رہے ہیں۔ خدا را اس چیز سے بچیں، مہربانی فرما کر اس سے بچیں، بلکہ روضہ رسول پر حاضری کا جو طریقہ ہے اس کو اپنائیں، نہ کہ یہ جو لبرل لوگ جو جا رہے ہیں وہاں پر اپنے طریقے قائم کر رہے ہیں، نہ کہ ان کے طریقوں آپ فالو کریں۔ یہ طریقہ درست نہیں ہے، بلکہ علماء سے آپ کو رجوع کرنا چاہیے، علماء سے پوچھنا چاہیے کہ ہمارا طریقہ کیا ہے، ہم روضہ رسول پر کس طرح جا کر ہم درود و سلام بھیج سکتے ہیں، وہاں جا کر کس طرح سلامی دے سکتے ہیں۔ مہربانی فرما کر کسی علماء سے آپ رہنمائی لیں۔ یہ کسی کی ویڈیو دیکھ کر صرف چند لائکس اور چند شیئر، چند کومنٹس کی وجہ سے آپ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض مت کریں، اپنے طریقے مت اپنائیں، بلکہ جو انہوں نے طریقے سکھائے ہمیں ان طریقوں کو فالو کرتے ہوئے ہم دین کے اوپر چلیں۔ اور دوسری بات، ہم وہاں جاتے ہیں عبادات کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اس نیت سے اگر وہاں پر ہم جاتے ہیں اور وہاں پر جا کے ہم ویڈیوز بنا رہے ہیں، وہاں پر جا کے ہم ٹک ٹاک بنا رہے ہیں، وہاں پر جا کر ہم شارٹس ویڈیو بنا رہے ہیں، اس کے اوپر پتہ نہیں کیا کیا لگا رہے ہیں، دنیا کو دکھا رہے ہیں، مہربانی فرما کے ان کو چھوڑ دیں۔ جس نیت کے لیے آپ جاتے ہیں، جس نیت اور جس مقصد سے جاتے ہیں، اس مقصد کو دیکھا کریں، ان ویڈیوز سے گریز کیا کریں۔ زیادہ سے زیادہ وقت وہاں حج کے لیے جاتے ہو یا عمرے کے لیے جاتے ہو، وہاں جا کر زیادہ سے زیادہ وقت اپنی عبادات میں اللہ سے مانگنے میں صرف کریں، نہ کہ ان فضول کاموں میں خرچ کریں۔ شیطان کی سب سے بڑی طاقت یہ ہوتی ہے، کوشش یہ ہوتی ہے کہ بندہ کوئی نیک کام کرے نہ۔ پہلے وہ شیطان جو ہے وہ انسان کو الجھاتا ہے کہ یہ کوئی بھی نیک کام نہ کرے، لیکن اگر انسان کسی نیک کام تک پہنچ جاتا ہے، اس نیک کام کو کر لیتا ہے، کرنے جا رہا ہوتا ہے، تو اب شیطان یہ کہتا ہے کہ اس کو نیک کام سے میں روک تو نہیں سکا، لیکن البتہ اس نے جو نیک کام شروع کیا ہے اس کے اندر خلل ڈالنا ہے، اس نیک کام کو خراب کرنا ہے۔
پھر یہی ہوتا ہے کہ ہم جا رہے عمرے کے لیے ہیں، وہاں جا کر ویڈیوز بنا رہے ہیں اور اپنے اپنے طریقے اپنا رہے ہیں. یہ شیطان کے راستوں پہ چل کر وہ جو ہمارا مقصد ہے اس مقصد سے شیطان ہمیں ہٹا کر بلکہ ثواب الٹا گناہوں کے اندر مبتلا کر دیتا ہے. ثواب الٹا گناہوں کے اندر مبتلا کرتا ہے. ابھی یہ جو طریقے ہیں یہ بدعت ہیں نا، یہ کس کا طریقہ ہے یار؟ کہاں سے پڑھا آپ نے؟ کس کو دیکھا جو آپ یہ جا کر اس طرح سے سلوٹ کر رہے ہیں اور اس طرح سے آپ سلام کر رہے ہیں؟ مہربانی فرما کر اپنی اصلاح کریں، علماء سے رجوع کریں، علماء سے پوچھیں. وہ ہماری رہنمائی کے لیے ہیں، ہماری رہنمائی کرنے کے لیے انہوں نے علم حاصل کیا ہے. ان سے رجوع کریں، ان سے پوچھیں، انشاءاللہ وہ قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر آپ کو سمجھائیں گے. اور میں اپنے علماء کو یہ درخواست بھی کرتا ہوں، آپ بھی ہماری امت کی اصلاح کریں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں. الحمدللہ آسانیاں ہیں، بہت زیادہ ہیں، لیکن پھر بھی میں درخواست کروں گا کہ ہر شخص کے لیے آسانیاں پیدا کریں، ان کو ہر مسائل بتائیں. السلام علیکم.